وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 7 سے 11، 26-71 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم زندگی اپنے گمان کے مطابق گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذاریات ذروا. بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں. فالحاملات وقرا. پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں. فالجاریات یسرا. پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں. فالمقسمات امرا. پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں. انما توعدون لصادق. کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا. سامعین کرام، سورہ زاریات آیت نمبر 7. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مختلف، کہ آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے. یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے. قتل الخراسون، مارے گئے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے. الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں. یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا. یوم ہم علی النار یفتنون، وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے، سیکے جائیں گے. ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا چکھو اپنے فتنے کا مزہ. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے. سامعین کرام، مضمون ہمارے لیے ہے آج کے لیے، ہم لوگ آخرت سے انکاری ہیں. تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے جو دلائل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. یعنی آخرت کے بارے میں جو بھی دلائل ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ ہم نے مطالعہ کیا ہے آج نمبر 1 سے 6 تک. اور آج کا جو سبق ہے وہ بھی نہایت اہم ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہاری رائے جو ہے وہ مختلف ہے، تمہاری ایک دوسرے سے رائے ملتی نہیں ہے. اور حقیقی بات بھی یہی ہے سامعین کرام کہ دین کی جو بھی اصطلاح ہے، جو بھی باتیں ہیں، ہم اپنے گمان سے اپنی یعنی آخرت کے بارے میں، جملہ یہ ہے کہ آخرت کے بارے میں، باطن کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں، ہم حقیقت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے اور اپنے گمان، ظن اور تخمین سے
اپنا تخمینہ لگاتے ہیں، اپنا گمان، اپنی اٹکل پچو رائے جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ہر شخص اسی بلا میں مبتلا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حق یہ ہے جو کہ اللہ نے بتایا ہے قرآن میں اور اس کے رسول نے اس کی وضاحت کی ہے، تو وہ حقیقت ہے۔ اب مضمون جو ہے وہ آخرت کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس سے پھر گئے، یعنی حقیقت کو تم نے نظر انداز کر دیا اور اپنے گمان کے مطابق تم نے اندازے لگانے شروع کر دیے، تو تم حق سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا تم نے، تو اللہ تعالیٰ تم اس گمراہی میں چھوڑ دے گا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی ضرورت ہے تمہاری ہدایت کی یا تمہاری عبادت کی، اطاعت کی، بندگی کی، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر پھر گئے خود، جیسے کہ دیکھیں آج دین اسلام ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، اور اس کی ساری اصطلاحات، میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دین اسلام کی ساری اصطلاحات جو ہے باطن کے متعلق جو بھی باتیں ہیں، اس کے بارے میں ہمارا اس کا معنی، یعنی یا تو ہم اس کا معنی غلط لیتے ہیں یا اس کا معنی ہم محدود کر دیتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اکثر کہتا رہتا ہوں۔ اب یہ ہے نا کہ دیکھیں یؤفک عنہ من ہو، یہ یعنی اس سے یعنی ہٹا دیا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہو۔ ہم نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ حق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ساری معاملہ جو ہے وہ الٹ پھیر میں لگا ہوا ہے۔ ہم لوگ جو ہیں ایک اپنے گمان، ہر شخص، ہم میں سے ہر شخص اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ خاص طور پہ دین اسلام کی جو حقیقت ہے اس سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ ہم اپنی حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں، نہ ہمیں اس اپنی حقیقت پر یقین ہے۔ یہ بات بھی آپ ابتدائی طور پہ نوٹ کر لیں۔ ہم ظاہر کو حقیقت سمجھتے ہیں، یہ میرا ظاہر ہے جسم میں، اس میں میں رہ رہا ہوں، اس مکان میں میں رہ رہا ہوں، کچھ عرصے بعد میں چلے جاؤں گا، اس بدن کو چھوڑ دوں گا۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ یہی جسم ہم حقیقت ہے، میں یہی ہوں، اسی کی فکر ہے اور اسی کا خیال ہے۔ آپ خود اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے ظاہر کے بارے میں، اپنے ظاہر کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے ظاہر کے بارے میں اسی کو آپ حقیقت سمجھتے ہیں، اور اسی کے لیے آپ انہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سب ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت کو ہم جانتے نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو یہ مسائل ہیں سامعین کرام، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم مارے جاؤ گے، قتل الخراسون، یعنی تم نے اگر گمان سے کام لیا اور اٹکل پچو باتوں پر یقین کر لیا، یعنی دیکھیں گمان ہمارا کیا ہے، ہم نے حکم لگایا ہوا ہے، دیکھیں قتل الخراسون، ہلاک ہو گئے گمان، اپنے قیاس اور گمان سے حکم جو ہم نے لگایا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ ہلاک ہو گئے۔ دیکھیں یہ بات بڑی اہم ہے، یہ فتویٰ کون دے رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اس کی وضاحت بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ الذین ہم فی غمرۃ ساہون، جو غمرہ کہتے ہیں وہ ایک پانی میں جو گرداب بنتا ہے، اسی میں پھر انسان اس سے باہر نہیں نکل سکتا، اور ساہون کا مطلب غفلت، مدہوش،
غمرۃ ساہون. یہ دنیا اور ما فیہا ایک گرداب ہے، ہم نے اس گرداب میں چھلانگ لگا دی ہے. اب اس سے یعنی ایک طریقہ ہے باہر نکلنے کا کہ آپ یقین کر لیں اللہ پہ، اللہ کی ہدایت پر اور رسول کے طریقے پر. وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنی رسی اس میں پھینکی ہے، اس گرداب میں. بات بڑی پیاری ہے اور بات بڑی سمجھ کی ہے اور حکمت کی بات ہے. ہم دنیا کے گرداب میں یعنی گرداب دنیا میں ہم پھنس گئے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے مسائل کو دیکھ لیں، اپنی مشکلات کو دیکھ لیں، جو بھی ہے ہم اسی مسائل میں پس رہے ہیں. اور ہر ایک کا اپنی اپنی سطح پر، ایک گدا گاڑی والا ہے اس کا اپنا ایک زندگی کا خول ہے، اور جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر مملکت ہے یا جو بھی ہے تو وہ اپنے گرداب میں ہے، اپنے خیالات ہیں. ہم میں سے ہر شخص یعنی A to Z، نیچے سے لے کر اوپر تک دنیا کی گرداب میں پھنسا ہوا ہے. اب اس سے نکلنے کا ایک راستہ ہے لیکن اس پر ہم یقین نہیں رکھتے. وہ قرآن اور سنت ہے، اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. اگر اس کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا تو اللہ تعالی ہمیں اس سے کھینچ لے گا. اس بے یقینی سے ہم یقین میں آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وعدہ کیا ہے کہ اگر تم مجھ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارا دوست بن جاؤں گا اور تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاؤں گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیں بات بڑی آسان ہے، یعنی طریقہ کار بہت آسان ہے، لیکن اگر آپ اس پر یقین نہیں کرتے قرآن کی باتوں پر. قرآن تو یہ ہمارے لیے، یہ قتل الخراسون کون ہے؟ یعنی اٹکل پچو پر یقین کرنے والے، گمان ایسا ہوگا. آخرت تو یار مشکل ہے، دیکھیں گے. ابھی تو کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، کھا لے پی لی جی لے نا. دیکھیں ہماری سوچ جو ہے یہاں دنیا تک محدود ہے، اس سے باہر جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یعنی اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ سوچیں نا، یعنی گرداب سے باہر نکلنے کی، ایک تو ہم اس میں پھنس گئے ہیں اور اس میں خوش ہیں، گرداب دنیا میں اس میں خوش ہیں، پریشان نہیں ہیں. ورنہ دیکھیں اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ گرداب بنتا ہے، دریاؤں میں بھی بنتا ہے، سمندر میں بھی ہوتا ہے گرداب. تو اس میں پھنس جانے والے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار اس سے نکلیں گے کیسے. یہاں پر گرداب دنیا میں جو شخص پھنس گیا ہے وہ کہتا ہے بس یہ ٹھیک ہے. مجھے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، میرے جو درس وغیرہ سنتے ہیں اور قریب ہیں، ان میں سے کوئی یہ کہتا ہے یار بس ہمیں اپنے حالت میں رہنے دیں، تم بڑی مشکل باتیں کر رہے ہو، ہم اس لانجوں میں نہیں پھنستے، ہمیں اپنے بس جو ہمارا روایتی اسلام ہے، جو نماز روزہ ہے وہ ہم کریں گے، چھوڑ دو ہمیں، ہمارے پیچھے مت نہ پڑو. تو پیچھے تو خیر میں کسی کی بھی نہیں پڑتا، لیکن وہ کہتے ہیں اب پھر وہ تعلق توڑ لیتے ہیں، درس کو سننا بند کر دیتے ہیں اور بس اپنی طریقے سے زندگی گزارنے لگتے ہیں. جیسے کہ آج پورے مسلمان ہی ایسے ہیں، ہم سب ایک گمان، ہمارا ایک گمان ہے. اور گمان کیا ہے؟ دیکھیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. گمان یہ ہے، خیال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. موت کے بعد جو قبر ہے اس پر ہم یقین نہیں رکھتے، روز حشر پر ہمارا یقین نہیں ہے، جنت دوزخ پر ہمارا یقین نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم تو ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر کے لیے مر رہے ہیں، ہمارا مرنا جینا ظاہر کے لیے. یہ بات ذرا بڑے پریشان کن ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور وہ حقیقت ہے. دیکھیں اگر یہ آیت نہ ہوتی یا اللہ تعالیٰ نہ بھی فرماتا
تو بات تو یہ ہے، اللہ کو جب آپ نے منزل نہ بنایا، آخرت کو ترجیح نہ بنایا، تو آپ تو غرق ہو گئے، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ جب آپ اپنی منزل ہی کو بھول گئے تو آپ منزل تک پہنچیں گے کیسے؟ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک یعنی ہمارا گمان یہ ہے، خیال یہ ہے اپنے متعلق کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو کلمہ پڑھتا ہوں اور میں جاؤں گا جنت میں۔ اب یہ آپ کا گمان ہے، اٹکل پچو باتیں ہیں۔ جب تک آپ یعنی کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے یا اس کو سمجھتے نہیں ہیں، دیکھیں ہم کلمہ طیبہ کا مطلب بھی ہم نہیں جانتے۔ ایک گمان ہے، اور گمان ہمارا دنیا کے بارے میں ہے کہ دنیا حقیقت ہے، حاصل دنیا حقیقت ہے، اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ قتل الخراسون، اٹکل پچو بات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو جائیں گے، جو کہ اس گرداب دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ جو گرداب ہے، یہ تو آج میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ غمرہ کی وجہ سے، لیکن حقیقت بات تو یہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی سوچیں، اپنی خوشیاں، اپنی پریشانیاں، اپنی تمنائیں، امیدیں، منصوبے، ہم سب دنیا ہی کے ہمارے کے گرد گھوم رہے ہیں۔ وہ کولو کا بیل ہے نا، وہ بس ایک ہی راستے پر چلتا رہتا ہے، آنکھوں پر اس کے پٹی ہوتی ہے، پٹی باندھ دیتے ہیں نا، اور بس اس کو ہنکا دیتے ہیں۔ ہمیں شیطان نے دنیا کے راستے پر ڈال دیا ہے، اس راستے پر چلنے پر ہم خوش بھی ہیں۔ ہاں جی، یہ کڑکتے نوٹ، یہ نئی نویلی گاڑیاں، یہ فارم ہاؤس، یہ بنگلہ، اور یہ باغیچے، اور یہ اس میں جھولا، اور اس میں یہ چھوٹی چھوٹی کھیتیاں، اس پر ہم خوش ہوتے ہیں، اس پر خوش ہیں۔ فریحو بالحیات الدنیا۔ دیکھیں میں یہ جو حقائق ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی سے میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ کبھی بھی نہ ہوگا انشاءاللہ کہ میں آپ کو ایسی بات کروں جو ہے نہیں، یا جو مبالغہ ہے، جو حد سے زیادہ ہے، کبھی انشاءاللہ ایسی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے وہ واضح ہے کہ ہم فریحو بالحیات الدنیا، صرف دنیا کی زندگی پر خوش ہیں، دنیا کے لیے خوش ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، اپنی خوشیوں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، ساری کی ساری دنیا کے بارے میں۔ قتل الخراسون، اپنے قیاس اور گمان سے حکم لگانے والے مارے گئے۔ یہ کون؟ یہ آج کا مسلمان۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو کہ گرداب دنیا میں، جو کہ یعنی جہالت میں غرق ہیں اور غفلت میں مدہوش ہے۔ یہ ساہون کا مطلب یہ ہے کہ غافل، یعنی غافل ہیں کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ ساہون کا لفظ سورہ ماعون میں بھی آیا ہے، اس کو بھی ذرا آپ نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اپنی نماز سے غفلت میں ہیں۔ الذین هم یراؤون، ریاکاری کر رہے ہیں۔ ہماری تو جناب ساری زندگی ریاکاری پر مشتمل ہے، ہم ریاکار لوگ ہیں۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ جس کام میں دکھاوا ہو، جو کام اللہ کے لیے خالص نہ ہو، وہ ریاکاری ہے۔ انسان کو، ہمیں، مجھے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم مخلص ہو جائیں اللہ کے بارے میں، اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، زندگی اللہ کے لیے گزاریں۔ دنیا کے لیے آپ زندگی گزاریں گے، دنیا کو مدعا بنا کے، تو آپ ریاکار ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تھوڑی ریاکاری بھی شرک ہے۔ یہ ہماری زندگی تو ساری ریاکاری پر مشتمل ہے، اس میں تو یعنی للہیت تو ہماری زندگی میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ جو ہم کچھ اعمال کر رہے ہیں دین کے نام پر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
یہ دراصل روایات ہیں. میرے باپ نے حج کیا تھا، 2 حج کیے تھے، میں 3 حج کروں گا. میرا باپ نمازی تھا، میں بھی نمازی ہوں گا. میرے باپ روزے رکھتے تھے، والدین روزے رکھتے تھے، مجھے بھی تاکید کی میں بھی رکھوں گا، اپنے بچوں کو بھی رکھواؤں گا. قرآن انہوں نے ظاہری طور پہ پڑھ لیا تھا، میں بھی خود بھی پڑھوں گا، اپنے بچوں کو بھی ظاہری طور پہ پڑھوا لوں گا. اس کے علاوہ دین سے ہمارا کوئی رابطہ ناتا نہیں ہے. سوچیں اس بات. روایات ہیں، آباء و اجداد کی تقلید ہے، معاشرتی جبر ہے، کلچر ہے. روزے سب رکھ رہے ہیں، چلو جی تم بھی روزے رکھو. سحریاں اور افطاریوں میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے افطاری میں. اور افطاریاں ہوتی ہیں، کھانا بعد میں ہوتا ہے، پہلے افطاری ہوتی ہے. دسترخوان بھرا ہوتا ہے، یہ دہی بڑے ہیں، یہ سموسے ہیں، یہ پکوڑے ہیں، یہ چاٹ ہے، فروٹ چاٹ. بڑے شوق سے آپ لوگ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن جب دیکھیں آپ کی یعنی زندگی میں بدنیتی شامل ہو جائے تو یہ ساری چیزیں فضول ہو جاتی ہیں. ہماری تو دنیا میں رہنے کی نیت دنیا بن گئی ہے، ہماری نیت خراب ہو گئی ہے. ہم ظاہر کے لیے جی رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے. اللہ، تو یہ بڑی پریشانی کی بات ہے. یہ آیت تو بڑی مجھے خوف دلا رہی ہے. قتل الخراسون. سوچیں ذرا، اللہ فرما رہا ہے ہلاک ہو گئے اپنے گمان کے مطابق زندگی گزارنے والے، اٹکل پچو باتیں کرنے والے. دیکھیں ہمارے پاس جو باتیں ہیں اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. شاید آپ دلیل قرآن سے بھی دے دیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ دلیل بھی آپ کی بودی ہو، آپ خود بھی اس پہ نہ سمجھتے ہیں. یہ بات بھی ہے. ہو سکتا ہے آپ دلیل کے طور پہ قرآن کی ایک آیت پیش کر دیں، حدیث پیش کر دیں، لیکن آپ نہیں جانتے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے، اس قرآنی آیت کا مطلب کیا ہے، کیونکہ آپ نے بس لفظی ترجمہ پڑھ لیا. تو لفظی ترجمہ تو کافی نہیں ہے. دیکھیں استاد پہلے آیا ہے، قرآن بعد میں آیا ہے. قرآن تو 23 سال میں مکمل ہوا ہے، اور قرآن جو استاد ہے، رہنما ہے، وہ پہلے دن سے ہدایت پہ تھا، اور اس کے فالوورز جو تھے وہ ہدایت پر تھے. قرآن ابھی نازل نہیں ہوا تھا. احکامات تو مدینے جا کے احکامات آئے ہیں. روزہ جو ہے مدینے کی 13 سال تھے مکی، تو اس میں تو روزے کا حکم نہیں تھا، زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، سود کا حکم نہیں تھا، شراب کا حکم نہیں تھا، لیکن ہدایت پہ تھے سب لوگ. اور ہدایت والی کیوں کہ وہ صاحب قرآن سے جڑ گئے تھے بس. تو بہرحال یہاں پہ قتل الخراسون ہے کہ مارے گئے اپنے گمان کے مطابق زندگی گزارنے والے. اور گمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن کے متعلق یہ گمان کے متعلق فرمایا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حقیقت سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. گمان ہے، ایسا ہوگا، شاید ایسا ہو، تو یہ تو آپ کا خیال ہو گیا. دیکھیں دلیل سے اللہ تعالیٰ، اللہ کا رسول ہمیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے دلیل سے. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں دلائل سے، دلیل سے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اپنی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو. بات ہوتی ہے دلیل سے. قرآن دلائل کی بنیاد پر ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے. دلیل، یہ ساری باتیں جو آج بھی یہ سورت کے آغاز کو آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے دلائل سے بات شروع کی ہے. وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. یہ سارے دلائل ہیں
قسمیں ہیں، دلائل ہیں۔ تو بہرحال میں یہی بات آپ کو کر رہا ہوں، قتل الخراسون، گمان سے کام لینے والے جو ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، ہلاک ہو گئے، ماضی کے صیغہ ہیں، مارے گئے، ہم مارے جا چکے ہیں آج کا مسلمان۔ کیوں؟ کہ ہم اپنے گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ باطن کے متعلق دیکھیں، ظاہر کے متعلق تو آپ گمان سے کام نہیں لیتے، حقائق تلاش کرتے ہیں، کتنا خرچہ آئے گا، یہ کاروبار کتنا خرچہ آئے گا، کتنا آمدن ہوگی، فیزیبلٹی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب آپ پہلا خوب تسلی کر لیتے ہیں، بعد میں ایک کام شروع کرتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں آپ گمان سے کام نہیں لیتے، سوچتے ہیں۔ کوئی رشتہ ہے، لڑکی کا رشتہ آیا مثال کے طور پہ کسی گھر میں، تو فوراً، اور اجنبی لوگ ہیں تو فوراً تو آپ ہاں نہیں کرتے، وہ اپنا ایڈریس دے دیتے ہیں، لڑکے کا یہ سارا کچھ پتہ بتا دیتے ہیں، تو پھر لڑکی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیں گا مطلب یہ ہے کہ ہم تحقیق کریں گے، تو پھر آپ تحقیق کرتے ہیں۔ بعض لوگ، میری داڑھی سفید ہے، بعض لوگ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں، بھئی میں وہاں اپنی لڑکی دے رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو پھر وہاں پہ آپ تحقیق کرتے ہیں۔ دین میں تحقیق نہیں ہے، یہ بڑی ایک خراب بات ہے، غیر مستند بات ہے۔ دین میں آپ کیوں نہیں تحقیق کرتے؟ دین سے آپ کیوں برگشتہ ہو گئے؟ اصل میں دین ہماری ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے، دین آج ہماری ضرورت نہیں ہے، اور اس کی ہم ضرورت محسوس بھی نہیں کرتے دین کی، بس ایک نام لگا ہوا ہے ہم پہ اسلام کا، مسلمانوں کا، اسی پر ہم راضی ہیں، خوش ہیں۔ دین بدلنا بھی نہیں چاہتے، اپنے آپ کو ہندو نہیں کہلوانا چاہتے، اپنے آپ کو یہودی عیسائی نہیں کہلوانا چاہتے، سکھ نہیں کہلوانا چاہتے، حالانکہ ہم سب ایک ہی کیٹیگری میں ہیں۔ آج ہندو، سکھ، عیسائی، یہ سب مسلمان ایک ہی کیٹیگری میں ہیں، یہ سب بے دین ہیں، ان کا دین ایک ہے اور وہ دین دنیا ہے، سب دنیا کے پرستار ہیں، باقی تو روایات ہیں۔ وہ ہندو مورتی کے سامنے جا کے ڈنڈوت کرتا ہے، اشارے کرتا ہے اور ہاتھ جوڑتا ہے، اور آپ جو ہیں بس نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں۔ ہمارا دین پر یقین نہیں ہے، دین ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، بس نام اسلامی ہونا چاہیے بس۔ آج کل تو نام بھی طریقے سے طرح طرح کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ خیر، دین آج ہماری ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک دین اپنا لیا ہے اور وہ دنیا کا ہے، وہ نظام دنیا کا ہے۔ ہم سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، دنیا والے 8.5 ارب لوگ جو ہیں، یا 8 ارب، یہ سب ایک دین ہے، اور وہ روپیہ، پیسہ، دنیا، ختم بات۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات الحبک، اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھیرا جائے۔
قتل الخراصون اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں، الذين هم في غمرة ساهون جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم